بغداد کی وہ گلیاں جہاں مٹی کی خوشبو اور بازاروں کی رونق زندگی سے بھرپور ہوتی تھی، وہیں ایک عالیشان حویلی ہوا کرتی تھی جس کے در و دیوار امیری کی چمک سے چمکتے تھے۔ اس حویلی کا ایک مالک تھا جس کا نام عبدالرحمن بن سعد تھا۔ وہ بغداد کا ایک کامیاب تاجر تھا جس کی تجارت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے کارخانے، دکانیں، قافلے ہر طرف مشہور تھے۔ شہر میں اس کا نام عزت، دولت اور سخاوت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ وہ نہ صرف امیر تھا بلکہ نرم دل، فیاض اور لوگوں کا ہمدرد بھی جانا جاتا تھا، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کامیابی کے ان دنوں میں عبدالرحمن کو یہ اندازہ نہ تھا کہ دولت کی یہ بلندی کب دھوکہ دے جائے گی اور وہ خواب جو اس نے برسوں میں بنائے ایک ہی لمحے میں بکھر سکتے ہیں۔ عبدالرحمن کی جوانی کامیابی کی چمک سے چمک رہی تھی۔ اس کا ہر قدم جیسے سونا بن جاتا تھا۔ بچپن سے اس نے اپنے والد کے ساتھ کاروبار میں دلچسپی لی اور جیسے ہی اس نے بالغ قدم رکھے تجارت کی نئی راہ کھولنے لگی۔ بغداد کے قافلے جو کبھی صرف کپڑا یا مسالے لے کر جاتے تھے، عبدالرحمن نے انہیں خوشبوؤں، عطر، کاغذ اور نایاب کتابوں کا مرکز بنا دیا۔ اس نے تجارت میں ایمانداری اور نرمی کو اپنا شعور بنایا۔ اس کی سچائی کی وجہ سے لوگ اس پر اعتماد کرتے اور وہ اعتماد سونے کی قیمت رکھتا تھا۔ ہر روز اس کی دکان پر درجنوں تاجر آتے اور ہر رات اس کا حساب کتاب منافع کا انبار دکھاتے، مگر اس کامیابی نے آہستہ آہستہ عبدالرحمن کے گرد ایسے چمکدار پردے باندھ دیے کہ اس کی آنکھیں حقیقت دیکھنے سے قاصر ہو گئی۔ وہ مہنگی محفلوں، خوش لباسی اور تعریفوں کے ہجوم میں ایسا گھیرا کہ اسے وہ سادہ دن یاد نہ رہے جب وہ اپنے والد کے ساتھ گلیوں میں پیدل چل کر سودا بیچتا تھا۔ دوستوں کا دائرہ وسیع ہوا مگر نیتوں کی پہچان دھندلا گئی۔ اب وہ دن چلے گئے تھے جب عبدالرحمن چھوٹے تاجروں کو قرض دے کر سنبھال لیتا تھا۔ اب وہ خود بڑے تاجروں کے ساتھ سودے طے کرتا اور بعض اوقات منافع کے لیے سخت فیصلے بھی لیتا۔ دولت نے اسے وہ اختیار دے دیا تھا جہاں وہ لوگوں کی تقدیر بدل سکتا تھا، مگر اختیار کے ساتھ جو فخر آتا ہے وہ خاموشی سے دل میں بیٹھ جاتا ہے اور یہی خاموشی آگے چل کر ایک طوفان بننے والی تھی۔ عبدالرحمن کی کامیابی اس کے ارد گرد ایک ایسی دیوار تعمیر کر رہی تھی جس کے باہر کی آوازیں اس کے کانوں تک نہیں پہنچتی اور یہ دیوار ہی اسے اس زوال کی طرف لے جا رہی تھی جس کا اس نے کبھی خواب میں تصور نہ کیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور عبدالرحمن کی دولت کا سمندر مزید گہرا ہو گیا۔ وہ اب صرف بغداد کا نہیں بلکہ ارد گرد شہروں میں بھی مشہور ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے تاجر، قاضی اور وزراء اس سے ملاقات کو باعث عزت سمجھتے تھے۔ حویلی کی شان و شوکت بڑھ چکی تھی۔ غلاموں کی قطاریں، قیمتی فرنیچر، آب زر سے لکھے قرآن، سب کچھ ایسے تھا کہ دیکھنے والا دھنگ رہ جاتا۔ لیکن اسی شان و شوکت میں آہستہ آہستہ ایک زہر شامل ہو رہا تھا۔ غرور، وہی عبدالرحمن جو ایک وقت میں چھوٹے تاجروں کو گلے لگا لیتا تھا، اب انہیں وقت دینے سے بھی گریز کرنے لگا۔ اب اگر کوئی پرانا دوست بعض اوقات آ جاتا تو درباری اسے باہر ہی روک لیتے اور اگر اصرار کرتا تو عبدالرحمن کی محفل سے سرد لہجہ سننے کو ملتا۔ عبدالرحمن اب سمجھتا تھا کہ سب کچھ اس کی محنت اور عقل کا نتیجہ ہے اور اسے کسی کی نصیحت یا مدد کی ضرورت نہیں۔ اس کی زبان سے اب بہت ہی کم الحمدللہ نکلتا اور زیادہ تر وہ یہی کہتا کہ یہ سب میری محنت ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد اس کا دل اور سخت ہو گیا۔ عبادتیں کم، محفلیں زیادہ ہو گئی۔ مسجد میں اس کا جانا صرف عید یا کسی اور خاص موقع پر ہوتا۔ غربا کا صدقہ اب خالی باتوں میں بدل گیا کیونکہ اصل خیرات اب تصویروں اور شہرت کے لیے دی جاتی تھی۔ اس کے قریبی لوگ جنہیں وہ بھائی سمجھتا تھا اب صرف کاروبار تک ہی محدود تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ عبدالرحمن برا انسان بن چکا تھا، مگر غرور نے اس کے دل پر ایک ایسا پردہ ڈال دیا تھا جو سچائی اور عاجزی کو اس سے چھپا رہا تھا۔ اسے محسوس بھی نہ ہوا کہ وہ اصل راستے سے ہٹ چکا ہے اور یہی غرور وقت آنے پر اسے زمین پر ایسا گرا دے گا کہ وہ پہچانے گا بھی نہیں کہ یہ وہی بغداد ہے اور وہی لوگ ہیں
جنہیں وہ نظر انداز کرتا تھا۔ زندگی میں جب غرور سر چڑھ کر بولتا ہے تو قسمت خاموشی سے آزمائشوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ عبد الرحمن کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ابتدا بہت معمولی تھی مگر ایک بڑے تجارتی قافلے کی لوٹ مار کی خبر آئی۔ یہ قافلہ قاہرہ سے آ رہا تھا اور عبد الرحمن کے لیے نایاب مال لے کر آ رہا تھا۔ قافلہ نہ صرف مال و اسباب سے محروم ہو گیا بلکہ اس میں شامل کئی قیمتی افراد بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ عبد الرحمن نے اسے وقتی نقصان سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اس کا یقین تھا کہ دولت کی روانی میں یہ معمولی سی لہر کچھ نہیں بگاڑ سکتی مگر اصل طوفان ابھی آنا باقی تھا۔ چند دنوں کے بعد اس کے کارخانے میں آگ لگ گئی۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ آگ اندرونی سازش کا نتیجہ تھی مگر اس سازش کا کوئی ثبوت نہ ملا۔ لاکھوں کا نقصان ہوا، کئی مزدور بے روزگار ہو گئے اور سب سے بڑھ کر عبد الرحمن کا کاروباری نظام میں دراڑ پڑ چکی تھی۔ وہ سخت پریشان ہوا مگر پھر بھی اپنی انا کو تسلیم نہ کر سکا۔ اس نے سمجھا کہ یہ بھی کسی حسد کی چال ہے اور وہ جلد پھر اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے گا۔ اسی دوران اس کا ایک قریبی دوست اور کاروباری شراکت دار جو برسوں سے اس کے ساتھ تھا رقم لے کر فرار ہو گیا۔ اس پر عبد الرحمن کو مکمل اعتماد تھا۔ وہ اس کے گھر کا فرد بن چکا تھا مگر یہ دھوکہ اس کے غرور کو چکنا چور کرنے لگا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ دولت صرف لوگوں کو قریب لاتی ہے، دلوں کو نہیں جوڑتی۔ اس کے گرد جو لوگ تھے وہ سب منافع کے ساتھ تھے، دل کے نہیں۔ اب عبد الرحمن کے چہرے پر وہ اعتماد نہ رہا جو کبھی بازار میں اس کا امتیاز تھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے اور دل میں ایک عجیب سی بے چینی۔ اسے پہلی بار احساس ہونے لگا کہ شاید یہ آزمائش نہیں بلکہ تنبیہ ہے، مگر انسان جب تک پوری طرح گرتا نہیں تب تک اکثر سمجھتا نہیں۔ دنیا میں کچھ زوال ایسے ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ دل و دماغ کو مفلوج کرتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو ایک جھٹکے میں سب کچھ چھین لیتے ہیں۔ عبد الرحمن کے زوال کا آغاز پہلے دھیرے دھیرے ہوا اور پھر اچانک اس پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ ایک دن بغداد کے بازار میں خبر پھیلی کہ عبد الرحمن کا سب سے بڑا تجارتی سودا جو اس نے شام کے ایک تاجر کے ساتھ کیا تھا جھوٹ اور جعلی پر مبنی نکلا۔ وہ سودا جس پر اس نے اپنی باقی ماندہ پونجی لگا دی تھی جعلی دستاویزات اور ناقابل فروخت مال پر مشتمل تھا۔ بغداد کے امیر تاجر جو پہلے اس کے دسترخوان پر بیٹھتے تھے اب اس سے ہاتھ کھینچنے لگے، بازار کے دروازے بند ہونے لگے اور اعتماد کی جگہ طنز نے لے لی۔ عبد الرحمن کو نہ صرف مالی نقصان ہوا بلکہ اس کی عزت بھی مٹی میں مل گئی۔ وہ جو کل تک مجلسوں کا زینت تھا آج لوگوں کی نظروں میں سے گر چکا تھا۔ غلام ایک ایک کر حویلی چھوڑنے لگے، کہیں کا رسخوا دروازے پر روز آتے اور کچھ تو چلتے ہوئے کہتے عبد الرحمن تو بھی دھوکے باز نکلا۔ وہ حویلی جو کبھی راتوں کو روشنی سے چمکتی تھی اب سنسان ہو چکی تھی۔ کچھ دنوں میں بینک نے قرض کی ادائیگی نہ ہونے پر اس کے کارخانے اور دکانیں فرق کر لی۔ وہ انسان جس نے زندگی بھر اپنی مرضی کی زندگی گزاری تھی اب ایک ایک دن قرض، ملامت اور تنہائی کے سائے میں گزار رہا تھا۔ دوست غائب، عزیز خاموش اور محفلیں اجڑ چکی تھی۔ اس کے دل میں سوال اٹھنے لگے، آخر میں نے کیا غلطی کی؟ کیوں میرے اپنے ساتھ چھوڑ گئے؟ اس کے غرور کی دیواریں اب خود اس پر گرنے لگی تھی مگر اس کا دل ابھی بھی مکمل شکستہ نہ ہوا تھا کیونکہ اب بھی وہ سوچتا تھا کہ شاید وقت بدل جائے گا، شاید پھر سے سب کچھ واپس آ جائے گا، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ بے رحم تھی۔ عبد الرحمن اب وہ شخص نہ رہا تھا جسے بغداد جانتا تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ شہر کے بیچوں بیچ گھوڑے پر سوار ہوتا اور لوگ جھک کر سلام کرتے، اور آج وہی عبد الرحمن کسی سنسان کوچے میں تنہا بیٹھا آسمان کو تکا کرتا۔ اس کی حویلی بھی بک چکی تھی، جو چند باقی سامان تھا وہ بھی قرض اتارنے میں نکل گیا۔ اب وہ کرائے کے ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتا تھا جہاں نہ خادم تھے، نہ نوکر، نہ روشنی، نہ آسائش۔ اس کے ارد گرد اب صرف خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو اس کے اندر کا شور سننے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ دن بھر کام ڈھونڈتا مگر اس کے نام سے لوگ ڈرنے لگے، یہ کہہ کر کہ اس کے کاروبار میں بھی کہیں نحوست نہ آ جائے۔ کبھی بازار جاتا، پرانی دکانیں دیکھتا جہاں کبھی اس کے بینر لگے ہوتے تھے، اب دوسرے تاجروں کے نام جگمگا رہے تھے۔ وہ آئینہ دیکھتا تو اسے اپنا چہرہ اجنبی لگتا۔ یہ وہی عبد الرحمن تھا
جو ہزاروں کا مالک تھا، جس کے اشارے پر فیصلے بدلتے تھے۔ مگر ان سوالات کے بیچ اب اس کے دل میں ایک نئی شے پیدا ہونے لگی، وہ تھی سوچ۔ وہ راتوں کو تنہا بیٹھ کر بچپن یاد کرتا، والدین کی نصیحتیں، ماں کی دعائیں، مسجد کے امام کی باتیں سب یاد آنے لگی۔ وہ آنکھیں بند کرتا تو ماضی ایک فلم کی مانند چلتا۔ اسے وہ دن یاد آتے جب اس نے پہلی بار غرور میں آ کر کسی فقیر کو دھکتکارا تھا، جب اس نے اپنے نفع کے لیے سچ کو نظر انداز کیا تھا، جب اس نے اللہ کی رضا کو خود کی مرضی سے بدل دیا تھا۔ یہ تنہائی اب سزا نہ رہی بلکہ آئینہ بن چکی تھی۔ وہ آئینہ جو اسے دکھائی دے رہا تھا وہ کچھ ایسا تھا جسے عبد الرحمن نے کبھی دیکھنا نہیں چاہا۔ اس کے دل کے پردے ہلنے لگے۔ شاید زوال کا یہ سفر حقیقت میں ایک بیداری کا آغاز تھا۔ ایک رات عبد الرحمن بغداد کی پرانی مسجد کے باہر بیٹھا تھا۔ چاندنی رات تھی مگر اس کے دل میں اندھیرا تھا۔ مسجد سے اذان عشاء کی آواز بلند ہوئی اور عبد الرحمن کے کانوں میں بجلی جیسے دوڑ گئی۔ وہ آواز جو بچپن میں سنتا آیا تھا آج پہلی بار دل کے اندر اتری۔ اس کے قدم غیر ارادی طور پر مسجد کی طرف بڑھے اور وہ پہلی صف میں جا کر بیٹھا۔ امام نے قرآن کی تلاوت کی اور اس کا دل لرز اٹھا۔ قرآن کی یہ آیات عبد الرحمن کے دل میں تیر کی مانند لگی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ سجدے میں گیا اور یوں لگا جیسے برسوں کا بوجھ اس کے شانوں سے اتر گیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، یا اللہ، میں نے غرور کیا، میں نے تیرے بندوں کو تکلیف دی، میں نے خود کو بڑا سمجھا اور تجھے بھول گیا۔ یا رب، تو بڑا ہے، تو بخشنے والا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اس رات کا سجدہ اس کی زندگی کا پہلا سچا سجدہ تھا۔ وہ سجدہ جس میں نہ دولت تھی، نہ ریاکاری، نہ شہرت، صرف عاجزی اور ندامت تھی۔ وہی سجدہ اس کی روح کی تحریر بن گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب زندگی کے ہر سانس اللہ کے لیے ہوگی۔ اب نہ جھوٹ بولوں گا، نہ کسی کو دھوکہ دوں گا اور سب سے بڑھ کر ہر چھوٹے بڑے کام میں شکر ادا کروں گا۔ عبد الرحمن کی زندگی نے اس سجدے کے بعد نیا موڑ لیا۔ صبح اس نے اپنی واحد قیمتی چیز ایک پرانی انگوٹھی بیچی اور اس رقم سے ایک چھوٹا سا خوانچہ خریدا۔ بازار میں اب وہ بڑا تاجر نہیں، چھوٹے خوانچہ فروش کے طور پر بیٹھا تھا۔ لوگ حیران تھے، کچھ ہنسے، کچھ کو ترس آیا، مگر عبد الرحمن کے چہرے پر پہلی بار سکون تھا۔ وہ اب لوگوں سے خوش اخلاقی سے بات کرتا، بچوں کو مفت کھجورے دیتا، بوڑھوں کی مدد کرتا۔ وہ پہلے کی طرح کماتا نہیں تھا مگر جو کما رہا تھا اس میں برکت تھی۔ ہر دن وہ مغرب کے بعد مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کرتا اور راتوں کو سجدے میں دیر تک روتا رہتا۔ رفتہ رفتہ لوگوں نے اس میں تبدیلی محسوس کی۔ جو لوگ اس کے تکبر سے نالان تھے اب اس کی عاجزی سے قائل ہو گئے۔ وہ چھوٹے تاجروں کی مدد کرنے لگا اور انہیں اپنے تجربے سے فائدہ پہنچاتا۔ اس نے ہر اس شخص سے معافی مانگی جسے اس نے ماضی میں نظر انداز کیا یا تکلیف دی تھی۔ کچھ لوگوں نے اس کی سچائی دیکھ کر اسے دوبارہ گلے لگا لیا اور کچھ نے پھر بھی معاف نہ کیا، مگر عبد الرحمن نے کسی سے گلہ نہ کیا، کیونکہ اب اسے اصل سکون اللہ سے مل رہا تھا، نہ کہ انسانوں کی واہ واہ سے۔ یہی عاجزی اور نیت کی پاکیزگی تھی جس نے آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں واپس لانا شروع کر دی۔ اب وہ زیادہ نہیں کماتا تھا مگر جو ملتا تھا اس پر دل سے شکر ادا کرتا تھا، اور شکر اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ایک دن بازار میں ایک اجنبی بزرگ آیا۔ وہ آ کر عبد الرحمن کے پاس بیٹھا اور کھجور لی اور کہا، بیٹا، تمہارے چہرے پر اللہ کا نور نظر آتا ہے، تم ایک وقت کے مشہور تاجر عبد الرحمن ہو نا؟ عبد الرحمن نے سر جھکا کر کہا، بس اب میں ایک چھوٹا سا مزدور ہوں۔ بزرگ مسکرایا اور کہا، اللہ کے ہاں سب سے بڑا وہ ہے جو توبہ کرے اور دل سے نادم ہو۔ تم نے جو چھوڑا اللہ اس سے بہتر لوٹا سکتا ہے۔ چند دنوں بعد اس بزرگ نے اسے اپنے چھوٹے سے مدرسے میں بلایا جہاں وہ بچوں کو قرآن، حساب اور کاروباری دیانتداری سکھاتا تھا۔ انہوں نے عبد الرحمن سے کہا، تم اپنی زندگی کے تجربے سے ان بچوں کو سکھاؤ تاکہ وہ تمہاری طرح پہلے کی طرح غرور نہ کرے، اور اگر کبھی کرے تو تمہاری کہانی ان کے لیے سبق بنے۔ یوں عبد الرحمن نے بچوں کو زندگی کی حقیقت، محنت، شکر گزاری اور سب سے بڑھ کر اللہ پر بھروسہ کرنے کی تعلیم دی۔ اس کے دل میں اب دوسروں کے لیے جینے کا جذبہ تھا۔ جہاں پہلے وہ دنیا کے سود و زیان کا حساب کرتا تھا، اب وہ دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کے سادہ سے الفاظ اور چہرے کی دیانت بچوں پر گہرا اثر ڈالتی۔ مدرسے میں آنے والے والدین بھی اس کی عزت کرتے۔ کچھ سال یوں گزر گئے۔ اب عبد الرحمن کی عمر ڈھلنے لگی تھی مگر
اس کا دل پہلے سے زیادہ مطمئن تھا۔ اس کے پاس نہ بڑی حویلی تھی نہ سونا چاندی، مگر اس کے دل میں سکون، آنکھوں میں نور اور زبان پر شکر کا کلمہ تھا۔ وہ اب جان چکا تھا کہ اصل دولت ایمان ہے، عاجزی ہے، سچائی ہے، اور وہ دل جو دوسروں کے لیے دھڑکے۔ وہ روز صبح اٹھ کر مسجد جاتا، بچوں کو پڑھاتا اور شام کو بازار میں تھوڑا بہت کام کرتا۔ اس کی سادہ سی زندگی میں بہت سی عظمت آ گئی جو پہلے لاکھوں میں نہ تھی۔ لوگ اس کی عزت کرنے لگے، نہ کہ دولت کی وجہ سے، نہ رتبے کی وجہ سے، بلکہ اس کے کردار اور نیت کی وجہ سے جو اس نے اللہ کے خوف سے اختیار کی تھی۔ ایک دن ایک نوجوان اس کے پاس آیا اور بولا، چچا، آپ کی کہانی نے میری زندگی بدل دی۔ میں بھی پہلے غرور کرتا تھا، مگر آپ کو دیکھ کر سمجھ آیا کہ اصل طاقت تو اللہ کے ساتھ جڑنے میں ہے۔ یہ الفاظ عبد الرحمن کے لیے کسی خزانے سے کم نہ تھی۔ وہ مسکرایا اور اس نوجوان کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا، اگر تو نے میری غلطیوں سے سیکھ لیا تو میری تکلیف رائگار نہیں ہوگی۔ ایک دن بغداد کی جامع مسجد میں ایک بڑا اجتماع ہوا۔ شہر کے معزز افراد، تاجر، طلباء اور علماء وہاں جمع تھے۔ اس موقع پر ایک عالم دین نے کہا، آج ہم ایک ایسے شخص کی مثال کرتے ہیں جس نے زندگی میں زوال اور عروج دونوں دیکھے، مگر آخر میں رب کی رضا کو چن لیا۔ وہ شخص آج ہمارے درمیان بیٹھا ہے، اس کا نام عبد الرحمن ہے۔ لوگ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ وہی عبد الرحمن جو کبھی بازار کا بادشاہ تھا اور پھر خاک نشین ہوا، آج دوبارہ لوگوں کے دلوں کا سردار بن چکا تھا، مگر اس بار بغیر تاج، بغیر تخت، صرف عاجزی کے ساتھ وہ اسٹیج پر آیا اور بہت مختصر مگر گہری بات کی۔ میں نے دنیا کی سونے چاندی کو چکھا، پھر اس کا ذائقہ کھو دیا، مگر جب اللہ کی قربت ملی تب سمجھ میں آیا کہ اصل کامیابی کیا ہے، دل کا سکون اور اللہ کی رضا۔ پورا مجموعہ خاموش تھا۔ کچھ لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئی، کچھ نوجوانوں کے دل بدل چکے تھے۔ عبد الرحمن اب معزز شخصیت بن چکا تھا، بلکہ ایک زندہ سبق بن چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا، عبد الرحمن کا جسم کمزور ہوتا گیا، مگر اس کا دل پہلے سے زیادہ مضبوط تھا۔ ایک دن وہ اپنا سادہ سے کمرے میں خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لوگ دور دور اس کے جنازے میں شریک ہونے آئے، وہ لوگ بھی جو اسے پہلے نہیں جانتے تھے، مگر اس کی کہانی سن کر اسے دل سے چاہنے لگے تھے۔ اس کی قبر کے خطبے پر صرف ایک سطر لکھی گئی تھی، عبد الرحمن جس نے امیری میں غرور سیکھا اور غریبی میں اللہ پایا اور آخر کار اصل کامیابی پا لی۔ اور آخر میں زندگی کی کامیابی نہ دولت میں ہے، نہ شہرت میں، بلکہ اس لمحے میں ہے جب انسان سجدے میں جا کر کہے، یا اللہ، میں کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے۔